वहां पर पुलिस पहुंच गई, इस्लामाबाद की इंतजामिया पहुंच गई और उन्होंने कहा कि हमें ये दफ्तर जो है वो गिराना है। वहां जो चीज सामने आ रही थी वो थी कि ये कार्य सरकार में मुदाखलत कर। नजर क्या आ रहा था? नजर तो ना रॉड आ रही थी, ना आतिशी असलहा नजर आ रहा था, तो कुछ तो इनको साबित तो करना पड़ेगा ना ये इल्जाम। मिलियनेयर हो गए, अरबों रुपए की दिहाड़ी लगी और उस दिहाड़ी में एक एक ऑफिसर मिलियनेयर हो गए। जाहिर है कि हाज़ा मिन फज़ले रब्बी, ठीक है, कायदे आज़म जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन और निमराज सोहेल हमारे साथ हैं। एक अदालत ने बड़ा अजीब व गरीब काम कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन के हवाले से। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर मुगल पर मुकदमा दर्ज हो गया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी जरूर बजा दीजिए। पहले मुकदमे पर आते हैं। आमिर मुगल साहब पर मुकदमा हो गया। देखिए, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रात को 11:28 पर हमारे सामने पहली इंफॉर्मेशन आई कि पीटीआई का जो इस्लामाबाद में G84 में गालिबन दफ्तर है, G48 में दफ्तर है, जो भी, वहां पर पुलिस पहुंच गई, इस्लामाबाद की इंतजामिया पहुंच गई और उन्होंने कहा कि हमें ये दफ्तर जो है वो गिराना है। सही है। और मतलब दफ्तर नहीं गिराना, बिल्डिंग नहीं गिरानी, लेकिन बिल्डिंग का एक ऊपर का हिस्सा है जो हमें वो मेटेलिक नजर आ रहा है, वो तजावुजात में शामिल है, तो उसको हमें तोड़ना है। इर्द गिर्द तजावुजात हैं, उनको हमें तोड़ना है। तो जब वो वहां पहुंचे तो पीटीआई ने शोर किया। आमिर मुगल साहब पहुंच गए, आमिर मुगल के साथ उमर अयूब साहब पहुंचे, बैरिस्टर गौहर साहब पहुंचे, पीटीआई के कारकुनान पहुंचे, सोशल मीडिया और मीडिया वाले पहुंच गए और ये लोग अपनी हैवी मशीनरी वगैरह लेकर पहुंच गए थे। वहां की जो वीडियोज हैं, उन वीडियोज में क्या नजर आ रहा है? आमिर मुगल इस्लामाबाद इंतजामिया से और पुलिस से बहस कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, हमें पता है आप किसके कहने पे कर रहे हैं, आपने मजाक बना दिया है, कोई कानून है या नहीं है, वो इस तरह की बहस कर रहे थे। उसके बाद आमिर मुगल को पुलिस ने, वो चूंकि बिल्कुल आगे आके बहस कर रहे थे, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर जरा पीछे थे कि नहीं जी आप ये कैसे, और ये बहस तो कोई आम इंसान भी होता तो ये करता। हाँ। तो आज उनके पास जो ऑर्डर थे उन्होंने एक दफ्तर पे लगा दिया, सील करने वाला, और उन्होंने कहा कि जी हम तो आपको दफ्तर धड़ाधड़ ऑर्डर भेजते रहे थे, आपने काम किया ही नहीं, तो अब हम हमारे पास इख्तियार है कि हमें गिरा दें। तो ये पूरी बहस हो रही थी। आमिर मुगल साहब को उन्होंने वहां पे गिरफ्तार कर लिया। वहां जो चीज सामने आ रही थी वो थी कि ये कार्य सरकार में मुदाखलत कर रही है, हुकूमत को उसका काम नहीं करने दे रही, तो इसलिए गिरफ्तार। अब जब एफआईआर आई तो एफआईआर में पता चला कि आमिर मुगल साहब ने हवाई फायरिंग भी की है जी। अब वीडियोस थी, कैमरे थे, सब कुछ मौजूद था, तो कोई एक चीज दिखाई सब। हाँ। आमिर मुगल ने हवाई फायरिंग की, आमिर मुगल ने पुलिस पे हमला किया। अच्छा, तो ये जो पुलिस है ना, ये कोई, हम अपनी पुलिस की इतनी बेइज्जती करते हैं। इससे पहले खवातीन के हवाले से आया था, 2 से 3 खवातीन थी, वो 14 पुलिस वाले थे, उन्होंने पुलिस वालों की वर्दी फाड़ दी, मुंह तोड़ दिए, सब कर दिया और पुलिस बेकार थी। मतलब फिर क्या करना है इसी पुलिस का? 2-3 बुजुर्ग कारकुनों पे एफआईआर हुई अभी बीच में 9 मई के बाद भी, कि उन्होंने पुलिस वालों को मारा पीटा और सामने को 12-15 पुलिस वाले थे। अच्छा, 2 बुजुर्ग मार पीट रहे थे और सामने 12-15 पुलिस वाले थे। तो भाई ये पुलिस फिर हमें तहफ्फुज खाक देगी? वो खुद मार खा रही है, अपना तहफ्फुज नहीं है उनका। 14-15 लोग हैं, 2 लोग उनको मिलके कूट रहे हैं बुरी तरह से, फिर भाई किस काम की वो पुलिस? ट्रेनिंग होती है। इमरान खान साहब के घर पे जो पुलिस गई थी उनके हवाले से भी इस तरह के मुकदमा, आमिर मुगल पे भी इस तरह का मुकदमा हो गया। अदालत गई पुलिस इंतजामिया लेकर और कहा जिस्मानी रिमांड पे हमारे हवाले कर। सही है। उसके बाद उनको कहा गया कि नहीं, जिस्मानी रिमांड पे आपके हवाले नहीं किए सकते। अदालत को भी नजर आ रहा था कि क्या हुआ, तो अदालत ने उनको जुडिशियल कर दिया, उनकी जमानत हो जाएगी 1 आध दिन में, होपफुली बाहर आ जाएंगे। सैटरडे संडे कई बार तंग करता है, तो वो हो सकता है कि मंडे तक बाहर आ जाए। ये काम एफआईआर में लिखा हुआ है कि हवाई फायरिंग करना शुरू कर दी। आमिर मसूद मुगल के हाथ में आहानी रॉड था, शोर शराबा। आहानी रॉड से फायरिंग की? नहीं, वो भी थी। अच्छा, वो भी थी। और उसके अलावा शोर शराबा करते हुए सीडीए का अमला जो तजावुजात गिराने में मसरूफ था, यकदम मशीनरी के सामने आ गए, जिनको पुलिस की मदद से रोकने की कोशिश की गई और बाआवाज़ बुलंद कहा कि आप लोग कानून के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जिस पर आमिर मसूद मुगल और मुश्तइल हुजूम सीडीए के अमले और पुलिस पार्टी पर हमलावर हो गए और हवाई फायरिंग करते रहे। अच्छा, गुड। ये इन पर एफआईआर 780 है, एंटी टेररिज्म एक्ट, जो दहशतगर्दी वाला कानून है,
اس کے تحت یہ سب کچھ ہو گیا. تو نظر کیا آ رہا تھا؟ نظر تو نہ راڈ آ رہی تھی نہ آتشی اسلحہ نظر آ رہا تھا, تو کچھ تو ان کو ثابت تو کرنا پڑے گا نا یہ الزام. وہاں نظر آیا ہوگا نا. ہاں تو وہ ان کو نظر آیا تھا, باقی مطلب مسٹر انڈیا کے ہتھیار تھے. تو اب عدالت میں جب آپ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر عدالت آپ کو کہتی ہے کہ جی ہم آپ کے حوالے نہیں کر سکتے, آپ کی درخواست مسترد بندہ جوڈیشل کر دیتے. اب ان کے وکیل وغیرہ ان کی ضمانت کروا لیں گے تو وہیں پر فٹے منہ ہو جاتا ہے. صحیح ہے. ایسی تمام ایف آئی آرز کا فٹے منہ. تو جب آپ کو پتا ہوتا ہے فٹے منہ ہو جائے گا تو پھر آپ کرواتے کیوں ہیں؟ مطلب آپ کو پتا ہے آپ نہیں ثبوت پیش کر سکتے. وہ جو ہے نا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی. اچھا ٹھیک ہے نا, یوں ہی کوئی پولیس افسر اڑا نہیں ہوتا, تو کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی. تو ایک تو یہ اس لیے ہو جاتا ہے, اور یہ بار بار ہوا ہمارے یہاں. ہاں تو بڑا عام ہو گیا. بڑا اچھا, اس کے علاوہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے اس نے غیر حاضری پر 11 کارکنان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں, جس میں کچھ دن پہلے وفات پا جانے والے محمد لطیف کا نام بھی شامل ہے. اچھا, یہ جب وفات پا گئے تھے محمد لطیف صاحب 9 مئی کی کیسز میں گرفتار ہوئے, بہت نامساعد حالات میں رہے. جب رہا ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف نے تب بھی بڑا شور کیا کہ 8 ماہ جیل میں رہے اور اس کے بعد 3 ماہ بعد بیمار رہے اور سب کچھ ہوا, اور اس کے بعد جو ہے یہ محمد لطیف صاحب وفات پا گئے. جب وفات پا گئے تو اب عدالت نے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ آپ آ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اب مجھے ایک چیز, عدالت دیکھیے, عدالت بیٹھی ہوئی ہے, عدالت کے سامنے پولیس گئی کچھ پیپرز لے کر اور انہوں نے کہا جناب یہ والا بندہ چاہیے. ٹھیک ہے. عدالت نے کہا اوکے, الزام کیا ہے, یہ چیزیں ہیں, ثبوت کیا ہے, یہ ہیں. عدالت نے دیکھا, عدالت نے کہا ٹھیک ہے وارنٹ ایشو. جج صاحب کو نہیں پتا کہ بندہ مر گیا, کیونکہ نادرا کا ریکارڈ ڈیتھ سرٹیفکیٹ وہ ان کے سامنے نہیں ہے, پولیس کے پیپرز ہیں, جانے میں وقت لگتا ہے. تو جج ہاں نہیں, اور جج صاحب کو نہیں پتا ہوگا. جو پولیس گئی ہے اس نے تو تمام تیاری کی ہوتی ہے نا, یعنی اس نے جب وہ جج صاحب کو پرچے دیے ہیں تو پولیس نے اس سے پہلے اس بندے کی گرفتاری کی کوشش کی ہے. گرفتاری کی اس کوشش میں پولیس کو پتا چلتا ہے کہ بندہ روپوش ہے, مر گیا, لیکن کیا پتا کوشش ہی نہ کی ہو. ٹھیک ہے. تو پولیس کو یہ پتا چلتا ہے. ہاں یہ جو ہے نا بیٹھے بیٹھے ڈالو ان کے نام, اور ایدے کولوں کننا بڑے آسی اینو اسی پھڑ کے رکھے ہے, ایدے کولوں کننا بڑے ہیں. اب جب وہ ایدے کولوں کننا بڑے ہیں, کنے پہ ہے ایدے کولوں بڑے, تو چلو ٹھیک ہے مزید کام کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے. ابھی فواد چودھری صاحب نے کیا بتایا تھا, فواد چودھری صاحب نے بتایا تھا کہ ملینئر ہو گئے, اربوں روپے کی دہاڑی لگی, کیونکہ فواد چودھری صاحب بھی دھڑا دھڑ مقدمے ادھر ادھر وہ جا رہے ہیں, تو اربوں روپے کی دہاڑی لگتی ہے, اور اس دہاڑی میں ایک ایک آفیسر ملینئر ہو گیا. اچھا. لاہور میں ہماری ایک جاننے والی فیملی تھی, بڑے مسکین غریب سے لوگ تھے, کمزور سے, مالی طور پر بڑے کمزور. ان کے بچے کو اٹھا لیا گیا تھانہ لیٹن روڈ. تو وہ جو میں نے پہلے بھی بتایا وہ گئے دونوں, اور بزرگ غیر تعلیمی یافتہ سے پنجابی بولنے والدین, انہوں نے جا کے کہا کہ سارے منڈے نو تسی پھڑ کے رکھے. انہوں نے کہا ہاں جی انہیں حملہ کیتا ہے, فوج تے حملہ کیتا ہے, کور کمانڈر ہاؤس تے حملہ کیتا ہے, تے جلایا ہے, ساڑیا ہے. انہیں کور کمانڈر ہاؤس نو, جنا ہاؤس قائد اعظم دے گھر نو انہیں ساڑیا ہے. وہ جنا قائد اعظم دے گھر نو انہیں ساڑیا ہے, تواڈے منڈے نے پتہ ہے تانوں انہیں قائد اعظم دے گھر نو ساڑیا ہے. اچھا وہ جب یہ ہو گیا تو اب انہوں نے کہا نہیں جی ساڈا منڈا کی ایتے نہیں کردا, اوتے کم تے جاندا ہے تے جی اوتھوں جا رہے اسی کچھ نہیں کیتا. وہ پکڑ لیا گیا. تو پولیس والوں نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے تسی جمع کرا دیو روپے 70,000 غالباً یا 75,000 جو بھی ان کو بتائی گئی رقم. انہوں نے وہ مجھے پوری رودات سنائی. صحیح ہے. انہوں نے کہا جی اسی ماڑے آسی کتھوں لائیے کی کریے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر تہاڈی مرضی ہے. ہن تے اسی عدالت معاف ہو جاتا, عدالت لے کے جانا, عدالت لے کے جانا ہے, عدالت انہوں بھیج دے گی جیل, انہوں سزا ہو جانی ہے, جیل جانا ہے, اوتھے پھر تسی کلپتے رہنا, کلپتے رہنا, سڑتے رہنا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اسی کچھ کرنے ہیں. وہ باہر آ گیا, ہن کی کریے والی بات تھی. تو پیچھے ایک پولیس والا بھیجا جاتا ہے اما جی ابا جی گل سنو, بابا جی ایتھے مارن گے بہت تہاڈے منڈے نوں, انہوں لے کے جاؤ. افسر نے تانوں دسیا نہیں, وہ دس نہیں سکتا, میں دسنا, میں بتا رہا ہوں آپ کو, بہت ماریں گے اس کو, لے کے جائیں اس کو. انہوں نے کہا پتر میرے فیملی کو ایسے رہائے تو ہاں بیچارے والدین کہیں کہاں سے لائیں, وہ کہیں گے جی میں گنجائش کرتا ہوں کچھ آپ لائیں جی کو 70,000 روپے میں سب سے بات کرتا ہوں. اب جب وہ بات ہوتی ہے وہ بیچارے کہیں سے کر آ کے کوئی چوڑیاں بالیاں زیور بیچ باچ کے انہوں نے وہ پیسے کیے اور وہ جمع کروائی. کیوں جمع کروائی؟ جب وہ پولیس والا آیا نا کہتے بہت مارن گے انہوں,
تو وہاں پہ وہ تیاری کر کے آتے ہیں, اندر ان کے پاس 2 سے 3 مرغے موجود ہوتے ہیں. وہ وہاں پہ کہ جب وہ بات کر رہا ہوگا تو اس وقت لتر, جوتا, بیلٹ, لاٹھی تشریف پہ رکھ کے مارو. اب جب ماریں گے تو وہ چیخے گا, باہر کھڑے بزرگ والدین تک اپنے لخت جگر کی تکلیف کا اندازہ ہوگا کہ بچے چیخ رہے ہیں جن کو مارا پیٹا جا رہا ہے. وہ بیچارے گئے اور انہوں نے جا کے وہ پیسے دے دیے. اب یہ جو جیلوں میں خواتین والا معاملہ ہے, یعنی کچھ عرصہ پہلے ان خواتین کے درمیان, میں کسی کا بھی نام نہیں لے رہا, ان خواتین میں سے کس کے درمیان ہوا تھا, یہ ہوا کہ جیل میں ایک عدد ریفریجریٹر میں ان میں سے کسی کی کوئی بنانا یا فروٹ بریڈ پڑی ہوئی تھی. صحیح ہے. ان خواتین میں سے, نومئی والی خواتین میں سے, وہ کسی اور نے کھا لی. ان کے درمیان آپس میں بحث ہوئی, تم نے کیوں کھا لی, میرے گھر سے آئی تھی, میری فیملی لائی تھی. تو ان کو اس فریج تک ایک عدد ایکسس تھا. ٹھیک ہے, وہ جو صبح نکالا بیرکس سے باہر, اب آپ جیل میں ایک مخصوص ایریا ہے, کچھ ایریاز ہیں وہاں گھوم پھر سکتے ہیں, تو وہ ایکسس تھا اس میں, اس فریج تک بھی ایکسس تھا. وہ کیوں تھا ایکسس اور کیوں ہوتا ہے, یا یہ جو جیل کے کمرے میں اتنی اونچی دیوار, اس طرف اکڑوں بیٹھیے اور بیٹھ کے رفع حاجت کیجیے, اور اس طرف کمرے میں چادریں پڑی ہوئی زمین پر, انہیں پر سوئیے. وہ جو غلیظ ترین کمرہ ہے وہیں جہاں اتنی اونچی دیوار ہے جس کے اس طرف آپ بیٹھے ہوئے, اس طرف آپ سو رہے ہیں, تو جو مکھیاں, گند, بلا, کاکروچز ہیں, وہ سب کچھ وہیں پر ان تک پہنچتا ہے. وہ ایک عام آدمی بھی اپکائی, مجھے بولتے ہوئے اپکائی آئے, تو وہ اس حال میں جی رہے ہوتے ہیں. تو پھر کچھ قیدی جو ہیں, جو ظاہر ہے کہ مڈل کلاس فیملیز, اپر مڈل کلاس فیملیز, امیر گھرانوں کی خواتین ہیں بعض, اب وہ ان کو ایکسس ہوتا ہے کئی دفعہ نسبتاً بہتر ٹوائلٹ تک, سٹاف کے ٹوائلٹ تک. وہ کیسے ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ حاضر من فضل ربی, ٹھیک ہے نا, قائد اعظم زندہ باد. تو وہ پیسے دیے جاتے, ان کے ذریعے اس صاف ستھرے ٹوائلٹ تک ایکسس ہوتا ہے, یا نسبتاً صاف ستھرے ٹوائلٹ تک ایکسس ہوتا ہے. ان کے ذریعے وہ جو گھروں سے کھانے پینے کی کوئی برانڈیڈ چیز یا کوئی چیز آئی ہے, بہتر چیز آئی ہے, گھر کا پکا ہوا کھانا آیا ہے, تو وہ اگر پہنچتا ہے تو اس لیے پہنچتا ہے کہ قائد اعظم زندہ باد. وہ فریج میں اگر آپ اپنی وہ فروٹ بریڈ یا بنانا بریڈ کوئی چیز یا چکن بریڈ رکھ سکتے ہیں, وہ اس لیے رکھ سکتے ہیں کہ قائد اعظم ہر کام کے لیے قائد اعظم زندہ باد. تو وہ جو ہے اس وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ بیچارے قیدی وغیرہ جو ان کی حالت بہت بری ہوتی ہے, اور پولیس کو کرنے, پولیس کے کڑے کام ہوتا ہے کہ عدالت کو بتائے کہ جناب وفات پا گئے, پولیس کہتی ہے ٹھیک ہے کتنا بنے گا, اتنا بن سکتا ہے, اوکے لائیے, کرتے ہیں یہ کام, اور یہ کام کر کے بسم اللہ کرتے. پھر ایسے تو یہ نظام چلتا ایسے ہی رہے گا. یہ بتایا جا رہا ہے نا بار بار, فواد چودھری صاحب نے بتایا, باقیوں نے بتایا, دہاڑیاں لگی ہیں لوگوں. اچھا, اس سے پہلے وفات پانے والوں کے نام جعلی اکاؤنٹس میں آتے تھے, منظور پاپڑ والا ہے, وہ پاپڑ والا, گولہ گنڈے والا, رکشے والا, فالودے والا, اب یہ آ گیا ہے. اور افسوسناک ہے عدالتوں نے یہ بھی کیا, اور اس سے پہلے عدالت یہ کمال بھی کر چکی ہیں کہ ایسے لوگوں کو عدالتوں نے باعزت بری کیا ہے جو 2-2 سال پہلے وفات پا چکے تھے. ناظرین, طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.